بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں تمام احباب کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف فرما ہوئے اور ایک انتہائی حساس اور عام ایشو کے حوالے سے چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع ملا۔ وقت عزیز کو کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے اور ان میں سے بڑا چیلنج بے حیائی کا ہے، اور سب اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ گزشتہ 2 اشہر میں ہمارے اس معاشرے میں بے حیائی اور بے ادبی بڑی تیزی کے ساتھ پھیلی ہے۔ بالخصوص جب سے سوشل میڈیا یہ ہمارے معاشرے میں عام ہوا تو اس سے جہاں معاشرے میں اچھی چیزیں آئیں وہاں پہ یہ خطرناک حقیقت ہے کہ بہت ساری نیگیٹو چیزیں بھی ہمارے معاشرے میں داخل ہوئی، اور انتہائی شرمندگی کے ساتھ یہ بات تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ دنیا بھر میں فوش ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں، لیکن فوج ویڈیوز دیکھنے میں جو قوم سر فہرست ہیں ان اقوام میں سے ایک ہم بھی ہیں۔ بات اگر صرف بے حیائی تک رہتی، فوج ویڈیوز تک رہتی تو وہ بھی قابل برداشت نہیں تھی، لیکن اب یہ بات بے حیائی سے آگے بڑھ کر گستاخی بلاسفیمی تک جا چکی ہے، اور ہماری نوجوان نسل میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ وبا پھیل رہی ہے۔ اور عام طور پہ جب ہم بلاسفیمی کی بات کرتے ہیں، گستاخی کی بات کرتے ہیں، تو سننے والے کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ کسی عالم نے کوئی غیر متعدد جملہ کہا ہوگا، کسی ذاکر نے کوئی غیر متعدد جملہ کہا ہوگا، یا کسی اقلیت میں سے کسی شخص نے کوئی غیر متعدد حرکت کر دی ہوگی، غیر متعدد جملہ کہہ دیا ہوگا، یا یورپ میں ڈنمارک یا کسی دوسرے ملک میں کسی جگہ پہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہوگا۔ یہی عام طور پہ بلاسفیمی کا لفظ سن کر ہمارے ذہن میں آتا ہے، لیکن جس بلاسفیمی کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اس سے کئی ہزار گنا زیادہ صحیح ہے۔ وہ نہ دکھائی جا سکتی ہے نہ بتائی جا سکتی ہے، لیکن صرف بات کو سمجھنے کے لیے میں عرض کروں گا کہ انسانی جسم کے وہ اعضاء جن کا نام بھی ہم اپنی زبان پر نہیں لاتے، ان اعضاء پر مقدس ترین ہستیوں کے پاکیزہ نام لکھے جاتے ہیں، اور پھر بدکاری کی جاتی ہے، اس کی ویڈیوز بنتی ہیں، اس کی تصویریں بنتی ہیں، اور پھر انہیں مخصوص اپلیکیشنز کے ذریعے مخصوص ویب سائٹس پر بلاسفیمی کے مخصوص گروپوں میں انتہائی منظم طریقے سے پھیلایا جاتا ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ جو بلاسفیمی کرنے والے لوگ ہیں، گستاخی کرنے والے لوگ ہیں پاکستان میں، وطن عزیز میں، ان کی تعداد کوئی 100 200 یا 1000 2000 نہیں ہے، بلکہ FIA سائبر کرائم کی رپورٹ جو انہوں نے ہائی کورٹ میں جمع کروائی ہے اس کے مطابق پاکستان میں اس درجے کی بلاسفیمی کرنے والے بدبختوں کی تعداد تقریباً 4 لاکھ کے قریب ہے، اور پاکستان کا کوئی شہر اس سے خالی نہیں۔ اس پر ایک تو حکومتی جو ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، PTA کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلٹریشن کا ایسا نظام لائے کہ ایسا گستاخانہ مواد پاکستان میں دیکھا نہ جا سکے، پوسٹ نہ کیا جا سکے، ڈاؤن لوڈ نہ کیا جا سکے، شیئر نہ کیا جا سکے، اور جو بھی بدبخت ایسی کوئی حرکت کرتا ہے اس کو ٹریس کیا جائے اور پھر FIA سائبر کرائم کے ذریعے اس کے انجام تک پہنچایا جائے۔ یہ اداروں کی ذمہ داری ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو وطن عزیز کے ادارے ہیں جن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکے۔ جس طرح انہیں کام کرنا چاہیے تھا، جس طرح ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا، محسوس ہوتا ہے کہ اب تک وہ اس طریقے سے اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس حوالے سے ہم اگر صرف یہ دیکھتے رہیں گے کہ حکومت کیا کرے گی، ہم یہ دیکھتے رہیں گے کہ PTA
لیے کیا کرے گی. ہم یہ دیکھتے رہیں گے کہ باقی ادارے آئی ٹی منسٹری وہ کیا کریں گے، تو شاید اس طرح یہ حالات اتنی جلدی بہتر نہیں ہو سکیں گے. تو اس کے لیے پوری قوم کا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں بھی کردار ادا کرنا چاہیے، ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں انہیں بھی کردار ادا کرنا چاہیے، میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، معاشرے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، علماء کرام اور خانقاہوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، مدارس اور تعلیمی اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر والدین کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. تو جب ساری قوم اس پر اپنا کردار ادا کرے گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے گا اور ہمارا وطن اس غلاظت سے انشاءاللہ پاک ہوگا. لیکن آپ خود بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ضروری آگاہی ہے وہ معاشرے میں موجود نہیں، بلکہ آپ علماء سے دیکھیں، آپ اساتذہ کے ساتھ بات کریں، آپ میڈیا کے لوگوں کے ساتھ بات کریں جب اس ایشو پر، تو آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ اب آپ ان ساری چیزوں سے بے خبر ہیں، اور لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ وطن جو کلمے کی بنیاد پر قائم ہوا، جس کے لیے ہزاروں ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اس وقت عزیز میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ کوئی آگاہی کا اہتمام کیا جائے تاکہ والدین کو اندازہ ہو کہ انہوں نے کس طریقے سے فرائض ادا کرنے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کو بے حیائی اور بلاسفیمی کی اس دلدل سے بچانے کی کوشش کرنی ہے. والدین کو اس کے بارے میں آگاہی ہوگی تو پھر وہ اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں گے. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ والدین اولاد کی محبت میں اپنے بچوں کو لیپ ٹاپ لے کے دے دیتے ہیں، موبائل لے کے دے دیتے ہیں، ان کو ڈیٹا کی وائی فائی کی سہولت دے دیتے ہیں، لیکن والدین اپنے بچوں کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، اپنی تربیت پر وہ اعتماد کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ برائی کے راستے پر نہیں جائے گا. لیکن جب والد یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ یوز کر رہا ہے تو وہ اپنی کالج کی، یونیورسٹی کی یا اسکول کی کوئی اسائنمنٹ اس پہ وہ مکمل کر رہا ہے، تو عام طور پہ اس وقت ایسا نہیں ہوتا. باپ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پہ یا موبائل پہ کچھ سیکھ رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے، کچھ ریسرچ کر رہا ہے، کچھ تحقیق کر رہا ہے، اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ سیکھ رہا ہے. تو باپ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا شاید وہاں پہ کسی اور دنیا میں دس جاتا ہے. اور ہمارے ملک میں بہت ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں، اور یہ جو بلاسفیمی جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، یہ پورن ویڈیوز کے ذریعے لوگ اس میں جاتے ہیں اور پھر بے حیائی سے چلتے چلتے وہ بلاسفیمی کے دلدل میں داخل ہو جاتے ہیں. اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ بلاسفیمی وہ دلدل ہے جس سے واپسی کا کوئی رستہ نہیں. کوئی انسان کتنا بڑا جرم کیوں نہ کر لے، اس کے لیے پھر بھی واپسی کا کوئی رستہ، کوئی امید کی کرن باقی رہتی ہے. حتیٰ کہ لوگ ڈکیت بن جاتے ہیں، لوگوں سے مرڈر ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی امید ہوتی ہے کہ وہ بچہ واپس آ جائے گا، ان کی واپسی کی کوئی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جو گستاخی کا ارتکاب کر لیتا ہے اس کی واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہوتا. تو میں آپ کے سامنے ایک اور المیہ اس کا ایک پہلو رکھوں گا کہ اب جب ایک ملک ہے اس میں لاکھوں نوجوان جو ہے وہ اس رستے پر چل رہے ہیں، بے حیائی اس تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، تو ایک لمحے کے لیے یہ تصور کریں کہ اس وقت جو والدین ہیں وہ تو ایسی نسل ہے کہ جس میں تعلیم بھی موجود ہے، جس میں اخلاق بھی موجود ہے، جس میں جو ہماری اقدار ہیں، اسلامی اقدار ہیں، جو ہماری قومی قدریں ہیں وہ بھی موجود ہیں. اب نوجوان بگڑ رہے ہیں تو حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، ہمارے معاشرے میں اقدار اس طرح پامال ہو رہی ہے. تو یہ تصور کیجیے کہ یہ جو نسل جو اس وقت اس المیہ کا گرفتار ہے، مبتلا ہے اور بے حیائی کے راستے پر چلتی ہے، آج سے 15-20 سال بعد جب یہ والدین بنیں گے تو اس وقت معاشرے کی حالت کیا ہوگی. تو اگر ہم اس وقت سستی کا مظاہرہ کریں گے، ان چیزوں پر توجہ نہیں دیں گے، تو آج سے 10-12 برس بعد جو ہمارے معاشرے کی حالت ہوگی پھر وہ شاید کسی کے کنٹرول میں نہ ہو سکے. پھر اس وقت شاید ہم چاہیں بھی تو کچھ نہ کر سکیں. اس وقت سارا اختیار، ساری بات توڑ کسی نوجوان نسل کے پاس موجود ہوگی. تو یہ وہ وقت ہے کہ اس موقع پر ہمیں قوم کے اندر آگاہی بھی پیدا کرنی ہے اور لوگوں کو سکھانا بھی ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں. اس لیے کہ غلطی اداروں کی ہو، کوتاہی پی ڈی اے کی ہو، آئی ٹی منسٹری کی ہو، کسی گورنمنٹ کی ہو، کسی حکمران کی ہو، کسی افیسر کی ہو،
آخر میں سب سے زیادہ قرب جس کو برداشت کرنا پڑتا ہے وہ 12 والدین ہوتے ہیں۔ آپ وہ منظر دیکھ سکتے ہیں، میں اسلام آباد کی مثال دوں گا کہ منگل کے دن وہاں پہ سائبر کورٹ میں یہ بلاسفیمی کے کیسز لگے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ایسے لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن کی داڑھی سینے تک ہوتی ہے، جن کی ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، وہ سائبر کورٹ میں اس لیے آتے ہیں کہ ان کا بیٹا اس گاڑی میں اس دن اڈیالہ سے سائبر کورٹ میں لایا جاتا ہے، جس گاڑی میں تاجدار کائنات کے گستاخوں کو لایا جاتا ہے، جس میں اللہ کے سیدہ پاک کے گستاخوں کو لایا جاتا ہے، جس میں خلفائے راشدین اور امہات المومنین کے گستاخوں کو لایا جاتا ہے، جس میں قرآن مجید کے گستاخوں کو لایا جاتا ہے، جس میں قومی پرچم کی تصدیق کرنے والوں کو لایا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس سے بڑھ کر کسی کے لیے کوئی کام ہو سکتا ہے کہ ایک باپ ہے وہ تاجدار کائنات سے محبت کرنے والا ہے، جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہے، لیکن اس کا بیٹا وہ سید عالم کا گستاخ ہے، وہ صحابہ کا گستاخ ہے، وہ اللہ رب العزت کا گستاخ ہے، وہ قرآن مجید کا گستاخ ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ اس حد تک سنگین ہو چکی ہے۔ تو اس حوالے سے لیگل کمیشن آن بلاسفیمی، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو پرانا ہمارا طریق چلا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی بلاسفیمی کی خبر سامنے آتی ہے تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو وائرل کیا جائے، اس کو شیئر کیا جائے، اس پہ لعنت کی جائے، پھر صاحب احتجاج کا رستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ احتجاج کی اہمیت کا، اس کی ضرورت کا، اس کی افادیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ پہ طے ہے کہ احتجاج آخری رستہ ہے۔ اور ہم عام طور پہ گزشتہ 74 برس میں یہ کرتے رہے کہ اپنی ساری انرجی، اپنے سارے وسائل، اپنی ساری طاقت ہم احتجاج پر اور سڑکوں پہ صرف کر دیتے ہیں، جبکہ اصل جگہ جہاں پہ کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ سائبر کرائم کے تھانے ہیں، وہ کورٹ کا رستہ ہے، وہ کچہری کا رستہ ہے، وہ قانون کا رستہ ہے۔ جب تک یہ رستہ اختیار نہیں کیا جائے گا، یہاں پہ کوشش نہیں کی جائے گی تو مطلوبہ قائد نہیں مل سکے گی۔ آپ دیکھیے کہ جو ہمارے 70-72 سال کی پرانی تاریخ ہے اس میں لاکھوں کروڑوں روپیہ احتجاج پہ خرچ کیا گیا ہے اور کئی نوجوانوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، بہت کچھ ہوا ہے لیکن رزلٹ کوئی نہیں ملا ہے۔ تو پھر جب لیگل کمیشن کے احباب نے یہ سمجھا کہ اتنا سب کچھ خرچ کرنے کے باوجود بھی جب رزلٹ نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں رستہ تبدیل کرنا چاہیے، تو پھر قانون کا رستہ اختیار کیا گیا اور اس کے ذریعے اس کام کو آگے بڑھایا گیا۔ تو گزشتہ میں صرف 1 سال کی کارکردگی آپ کے سامنے اگر لیگل کمیشن کی رکھوں تو وہ یہ ہے کہ تقریباً 13-14 ماہ میں 120 لوگ گرفتار ہوئے، ان میں سے 11 کو سزائے موت سنائی گئی ہے، 2 کی سزائے موت ہائی کورٹ میں بھی کنفرم کی ہے، اور وہ جو 120 افراد گرفتار ہوئے ان میں سے کسی بھی شخص کی کسی بھی عدالت سے ضمانت نہیں ہوئی، ان میں سے تقریباً 60 کے قریب اس وقت اڈیالہ جیل پٹی میں ہیں، 50 کے قریب ان میں سے لاہور میں کوٹ لکھپت جیل میں ہیں اور باقی مختلف دوسری جیلوں میں ہیں۔ اور یہ بات یاد کر دوں کہ یہ جو گستاخی کا ذکر کیا ہے یہ پاکستان کا کوئی شہر سے خالی نہیں ہے، کراچی سے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں، لاہور سے لوگ پکڑے گئے ہیں، سکھر سے لوگ پکڑے گئے ہیں، راولپنڈی اسلام آباد سے پکڑے گئے ہیں، دیہاتوں سے پکڑے گئے ہیں، شہروں سے پکڑے گئے ہیں، حتیٰ کہ یہ لوگ ایسی گستاخی کرنے والے گلگت سے بھی پکڑے گئے ہیں۔ اور پھر اس میں کسی طبقے کی بھی کوئی بات نہیں ہے، ملک آنرز کے بیٹے بھی گرفتار ہوئے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی گرفتار ہوئے ہیں، انجینئر بھی گرفتار ہوئے ہیں، مسجد و محراب سے کے ساتھ تعلق رکھنے والے بھی گرفتار ہوئے ہیں، اور اس میں ریڈی بان اور مزدور بھی گرفتار ہوئے ہیں، ہر طبقے کے لوگ اس میں گرفتار ہوئے ہیں۔ اور جب آپ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو مدارس سے پڑھے ہوئے بھی گرفتار ہوئے ہیں، گورنمنٹ کے اسکولوں سے پڑھے ہوئے، اداروں سے پڑھے بھی گرفتار ہوئے ہیں، اس میں یہ جو ہمارے پرائیویٹ اسکول ہیں ان کے پڑھے ہوئے بھی گرفتار ہیں، اور تعقول سے پڑھا ہوا شخص بھی گرفتار ہوا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو غلاظت ہے یہ ہمارے معاشرے میں کتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور اس کے تدارک کے لیے ضروری ہے کہ پوری قوم مل کے کردار ادا کرے، اور بجائے اس کے کہ ہم فوری طور پہ احتجاج کا رستہ اختیار کریں، اس کے لیے بہترین رستہ یہ ہے اور جو پہلی ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ ہم کورٹ کا رستہ، قانون کا رستہ، کچہری کا رستہ اختیار کریں اور ان کو اس رستے سے انجام تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور تھوڑے سے احباب نے کوشش کی ہے تو اس میں بھی اتنی کامیابی ملی ہے کہ 11 جو بدبخت تھے ان کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ باقی قوم بھی اس پر جب آگاہی کے ساتھ آگے بڑھے گی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مزید کامیابی عطا کرے گا۔ لیگل کمیشن آن بلاسفیمی نے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ ہم اگر ہفتے میں 3-4 لوگ گرفتار کرتے ہیں، 7-10 لوگ گرفتار کر لیتے ہیں تو اس سے کام رکتا نہیں، ہم 10 کو گرفتار کرتے ہیں، 100 مزید اس درجے میں پھنس جاتے ہیں، تو کتنے لوگوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے پھر
फैसला ये किया गया है कि कौम में इस हवाले से आगाही पैदा की है। गुज़श्ता कई बरसों से लीगल कमीशन की टीम इस पर काम कर रही है, लेकिन आपने किसी जगह पे इनका नाम नहीं सुना होगा। रात आप बैठे हुए हैं, इनकी आपने कोई तस्वीर नहीं देखी होगी, इनके नारे जिंदाबाद मुर्दाबाद कोई नहीं सुना होगा, इनके गले में कभी इस जगह पे फूलों की हार नहीं डाले गए, बंदों को गिरफ्तार करने के बाद कभी कोई जश्न फतह नहीं मनाया गया। ये सारा काम खामोशी के साथ किया जाता है, कहीं से चंदे की अपील नहीं की जाती, ना ही चंदा लिया जाता है। अपने वसाइल के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद के साथ ये काम किया जाता है और गुज़श्ता कई बरसों से इसी तरह हो रहा था। ये जो अब आपके सामने ये चीजें रखी जा रही है, उसका सबब फकत के लिए है कि महसूस ये किया गया है कि जब तक माशरे के सारे तबकात इसमें किरदार अदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम अपने इस माशरे को इस लानत से बचा नहीं सकते। तो इसलिए फैसला किया गया है कि ये जो आने वाला जुमा है 7 अप्रैल का 16 रमज़ान मुबारक, इसको यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के साथ के नाम से मनाया जा रहा है और उसका मकसद यह है कि इस दिन लोगों में आगाही पैदा की जाए कि ये कुछ हो रहा है तो आप किस तरह अपने बच्चों को बचा सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है, वालिदैन की जिम्मेदारी क्या है, मीडिया की जिम्मेदारी क्या है। तो जब सारी कौम इस पर अपना किरदार अदा करेगी तो हमें उम्मीद है कि लोगों तक पैगाम पहुंचेगा, तो इसके असरात भी सामने आएंगे। ये बातें तो बहुत सारी हैं, इसके कई पहलू हैं, लेकिन वक्त मुख्तसर है, मैं इन्हीं कलिमात के साथ बात को समेटता हूँ और फिर राव साहब की सामने से का इज़हार करेंगे। एक बार फिर आप तमाम